بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں لاہور ایئرپورٹ کی ایک نیوز سٹوری کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ 1988 میں جب میں نے اپنا بیسک کورس ایئر ٹریفک کنٹرول کا بیسک کورس پاس آؤٹ کیا حیدرآباد سے، وہاں ہماری بہت بڑی ٹریننگ اکیڈمی ہے کیٹائی کے نام سے، تو 88 میں میری فرسٹ پوسٹنگ جو ہے وہ لاہور ایئرپورٹ پہ ہوئی۔ پتہ نہیں آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ نہیں کہ پرانا ایئرپورٹ کیسا تھا۔ پرانے ایئرپورٹ کا ایک ہی رن وے تھا، ایک چھوٹا سا سیٹ اپ ایئر ٹریفک کنٹرول کا تھا۔ اس میں ایک کمرے میں نیچے فلائٹ انفارمیشن سینٹر تھا اور اس کے اوپر جو ہے وہ ایک پرانا والا کنٹرول ٹاور تھا۔ یہ جو پرانا ایپرن تھا جہاں پہ جہاز کھڑے ہوتے تھے پہلے، اب تو نیو ایپرن ہے اور بہت بڑا کنٹرول ٹاور ہے، اس کی بھی میں آپ کے ساتھ کسی دن ویڈیو شیئر کروں گا۔ تو وہاں پہ یہ ایک چھوٹا سا کنٹرول ٹاور ہوتا تھا، ہم سیڑھیاں چڑھ کے جاتے تھے، کوئی 50-55 سیڑھیاں تھیں، وہ چڑھ کے ہم ٹاور میں پہنچ جاتے تھے اور ہمارا سامنے وہ اکوپمنٹ لگا ہوا ہوتا تھا اور سامنے رن وے تھا، ایک ہی رن وے تھا اور بیک سائڈ پہ جہاز آ کے کھڑے ہوتے تھے۔ تو ان دنوں میں نیا رن وے جو ہے وہ بننا شروع ہوا تھا، تو آلموسٹ بن گیا ہوا تھا۔ پاکستان میں یہ تیسرا رن وے تھا جہاں اس وقت کا سب سے بڑا جہاز بوئنگ 747 لینڈ کر سکتا تھا۔ اس کے علاوہ اسلام آباد اور کراچی میں بوئنگ 747 لینڈ کرتا تھا۔ تو یہ ایک رات کا واقعہ ہے جب ایک بوئنگ 747 جو اسلام آباد جا رہا تھا، اس کو ایک ایمرجنسی ہو گئی۔ تو مجھے فلائٹ انفارمیشن سینٹر سے بتایا گیا کہ یہ جہاز ہو سکتا ہے کہ یہ یہاں پہ لینڈ کر جائے۔ ایکچولی اس ایئر کرافٹ کو جب وہ ایئر بورن ہوا تو اس کو تھریٹ ہوا، تو تھریٹ میں جہاز جو ہے وہ نیئرسٹ ایئرپورٹ کے اوپر آ کے لینڈ کر جاتا ہے۔ تو اس وقت کا نیئرسٹ ایئرپورٹ جو ہے وہ لاہور تھا، تو مجھے کہا گیا کہ یہ جہاز ایمرجنسی میں ہے اور اس نے آ کے لینڈ کرنا ہے، ہو سکتا ہے یہ یہاں پہ لینڈ کر جائے۔ اب میرے پاس تو رن وے پرانا والا ہے، اگر وہ پرانے رن وے پہ لینڈ کرتا تو رن وے بھی اکھڑ جاتا اور جہاز اس کے اندر اس کنکریٹ کے تھرو اس کے ٹائر گزر جاتے اور ایک اور ایمرجنسی وہاں پہ کھڑی ہو جاتی۔ میں نے اپنے سینئرز کے ساتھ بات کی تو ایک ہی سلوشن جو ہے سجیسٹ کیا گیا، وہ یہ ہے کہ دیکھیں جب جہاز ایمرجنسی میں ہوتا ہے اور جب اس کو لینڈ کرنا ہوتا ہے تو وہ کہیں بھی کرتا ہے، تو اب جب خدا نہ خواستہ اگر بلاسٹ ہو جاتا اور اس وقت اس کو لینڈ کرنا ہوتا تو وہ پرانے رن وے پہ بھی لینڈ ہی کرتا، مطلب اس نے پھر یہ نہیں دیکھنا تھا کہ کدھر جائے گا وہ۔ ہم نے نئے رن وے کے اوپر جو کچھ ڈرمز وغیرہ پڑے ہوئے تھے وہ تیار ہو چکا ہوا تھا، اس کی مارکنگ بھی ہو چکی تھی، لائٹس بھی سروسیبل تھی، میرے کنٹرول ٹاور میں اس کا پینل لگ چکا ہوا تھا، ہم نے 1-2 دفعہ ٹیسٹ بھی کیا ہوا تھا۔ لیکن وہ ہوتا ہے نا کہ ایک نیا رن وے بنا ہے، اس کی کمیشننگ ہوگی، اس کے بعد فلائٹ لینڈ کرے گی۔ تو ہم نے اپنے ہیڈ کوارٹر سے پرمیشن لے لی اور فٹافٹ سے وہاں سے وہ جو ڈرمز وغیرہ تھے وہ ہٹائے۔ پاس رن وے کو صاف کرنے کے لیے ایک گاڑی ہوتی ہے جس کو ہم رن وے سویپر کہتے ہیں، ہم نے وہ 2 گاڑیاں اس میں ڈپلائی کی اور انہوں نے رن وے کو کلین کرنا شروع کیا اور لائٹنگ ہم نے ٹیسٹ کر لی اور ہم ریڈی ہو گئے۔ اب بس وہ اس طرح ہوا کہ پائلٹ نے ہمیں کہا کہ نہیں میں واپس کراچی جاؤں گا، اور وہ واپس کراچی چلا گیا اور لاہور میں لینڈ نہیں کیا۔ ظاہر ہے پائلٹ بھی اپنے رسک کو ایویلیویٹ کرتے ہیں کہ ایک نئے رن وے کے اوپر جا کے لینڈ کروں گا تو کہیں رسک کی سچویشن نہ ہو جائے، تو بہرحال وہ چلا گیا۔ جب وہ کراچی جا کے لینڈ کیا، ایئرپورٹ سیکورٹی فورس نے جب اس کی سرچ کی تو واقعی ہی اس میں سے نکلا، اور اس کے ٹریگر ہونے کا ٹائم بھی بیچ میں تھا جب وہ فلائٹ میں تھا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے بچانا تھا۔ اس کی جب وہ سامان پھینکا گیا تھا تو اس میں اس کی کہیں کوئی تار ڈسکنیکٹ ہو گئی، یہ ہمیں وہاں سے باقاعدہ یہ انفارمیشن ملی کیونکہ ہم نے اس کی رپورٹ بنائی تھی۔ لاہور میں جو نیا رن وے ہے وہ جب بنا، تو یہ میں سردیوں کے دنوں کی بات بتا رہا ہوں، تو ہم اس کنٹرول ٹاور میں جب ڈیوٹی کرتے تھے تو رات میں آپ کو اگر لاہور کا اندازہ ہو تو رات میں سردیوں میں دھند بڑی زبردست اس زمانے میں آیا کرتی تھی، 9-10 بجے ہی دھند کے مرغولے آنے شروع ہو جاتے تھے اور ہمیں وہ جو ایپرن کی لائٹس ہیں اس کے سامنے نظر آنی شروع ہو جاتی تھی، تو دھند آنی شروع ہو جاتی تھی اور بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ تھوڑی ہی دیر گزرنی تو ایک دم بالکل ٹوٹل بلیک آؤٹ ہو جاتا تھا، وہ بار بالکل اندھیرا چھا جاتا تھا اور ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دینا، اور ہم اس کو کہتے تھے کہ 50 میٹرز اور لیس جو ہے وہ ویزیبلٹی ہو گئی ہے۔ تو کنٹرول ٹاور بند اور فلائٹ ساری کینسل، ڈپارچر کینسل، ارائیول کینسل۔ اس زمانے میں ویسے ہوتے بھی تھوڑے ہی سے تھے، یہ تو اب بہت ٹریفک ہو گئی ہے۔ تو جناب ماں بدولت نے کیا کرنا کہ کنٹرول ٹاور میں ٹیبل لیمپ لگا ہوا تھا، اس کو جناب آن کرنا، باقی لائٹس آف کرنی، اور مستنصر حسین تارڑ کا سفر نامے پڑھنے کا مجھے بہت شوق شروع سے ہی رہا،
تو نکلے تیری تلاش میں ان کا سفرنامہ تھا جو دنیا بھر کی سیاحت کو گئے۔ مجھے بہت ہی زیادہ شوق دنیا میں گھومنے کا، اس کے متعلق سٹوری سننے کا، پڑھنے کا، مجھے سفرنامے پڑھنے کا بہت شوق۔ تو وہ کتاب میرے پاس ہوتی، سفرنامے پڑھنا شروع کرنا۔ ہمارے کنٹرول ٹاور کے بالکل نیچے فائر اسٹیشن تھا، تو وہ سامنے اوپر سے نظر آتا تھا۔ تو ہمارے وہاں پہ وہ قاصد تھے، شاہ جی ان کا نام تھا۔ ان کو میں نے بلانا اور ان سے کہنا کہ جناب شاہ جی آپ جائیں اور زبردست قسم کا بند مکھن اس میں چینی ڈال کے لے کے آئیں اور دودھ پتی کڑک سی لے کے آئیں۔ آپ خود سوچئے، باہر اس وقت دھند، ٹھنڈ، ہیٹر لگا ہوا، ایک ٹیبل لیمپ کی روشنی میں سفرنامہ پڑھ رہا ہوں، یورپ جا رہا ہوں مستنصر حسین تارڑ صاحب کے ساتھ، اور ساتھ میں دودھ پتی کڑک بند مکھن چینی والا وہ میں کھا رہا ہوں۔ بہت ہی لطف انگیز۔ سردیوں کی دوپہر میں جب ہم وہاں ڈیوٹی کرتے تھے تو نئے رن وے پہ ہمارے برڈ شوٹرز ہوتے تھے۔ ان برڈ شوٹرز کا ایک بڑا فیوریٹ کام تھا کہ ان کے پاس چونکہ گن ہوتی تھی تو وہاں سردیوں کے دنوں میں نا وہاں تلیر بہت آتے ہیں۔ تلیر اگر آپ جانتے ہو تو یہ بٹیر کی طرح کا اتنا سا ہوتا ہے۔ تو وہ برڈ شوٹنگ تو چلو چھوڑو، وہ ان تلیئرز کو فائر کر کے تو وہ ہر ایک بندے کے پاس 20 25 30 تلیر ہوتے تھے۔ ہمیں چونکہ پتہ ہوتا تھا تو آفٹرنون ڈیوٹی جو دوپہر 2 بجے سے شروع ہوتی تھی اور شام تک چلتی تھی، فالو می میں بیٹھ کے نئے رن وے پہ سرپرائز چھاپا مارتے تھے، اور ہر برڈ شوٹر کے پاس سے 20 25 تلیر نکلتے، ان سے وہ تلیر پکڑ کے تو آ جانا، اور سزا کے طور پہ وہ کنفسکیٹ کر لیتے تھے ہم، اور واپس آ کے تو نیچے جو کینٹین تھی اس کے ساتھ ہماری ڈیل ہوئی تھی کہ یہ بھی تلیر لے لو اور اس کو بناؤ، آدھے تم ہمیں دے دو اور آدھے خود رکھ لو۔ تو جناب اس نے وہ بنا کے میں دینے اور آدھے اس نے خود رکھ لینے۔ پھر ہم ان کو برڈ شوٹرز کو بھی بلا کے کچھ اس میں سے دیتے ہوتے تھے، لیکن یہ ان کی سزا تھی کہ ان کے جو تلیر تھے وہ ہم ضبط کر لیتے تھے۔ بڑا ہی مزہ آتا تھا۔ میرے ساتھ تھوڑا سا وقت آپ کا گزرا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آپ کی زندگی خوشحال گزرے، آپ خوش رہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔